السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ امام نووی کی حدیث نمبر 4 پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق مطلب پیدائش یا بناوٹ اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ یعنی حقیر پانی کی شکل میں رکھی جاتی ہے، پھر اتنے ہی دن یعنی اور 40 دن علقہ معنی جمع ہوا خون کے شکل میں رکھی جاتی ہے، اور پھر اتنے ہی دن اور 40 دن مدغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا یا لوتھڑا کے شکل میں رکھی جاتی ہے۔ ٹوٹل 120 ڈیز 120 دن ہو گئے۔ پھر اس کے طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے، پھر اس فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اس کا رزق کتنا ملے گا، اس کی مدت عمر یعنی کتنے سال وہ جیے گا، اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں، پھر نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے قسم کھا کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی سچا معبود الہ نہیں ہے، تم میں سے کوئی جنت والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ تقدیر آگے آ جاتی ہے، اور وہ جہنم والوں کے عمل کرتے ہوئے جہنم والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی جہنم والوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اللہ نے لکھی ہوئی تقدیر اس کے آگے بڑھنے لگتی ہے، تقدیر ٹیکس اوور، اور وہ جنت والوں کے عمل کرنے لگ جاتا ہے اور جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں ہم الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کے وہ مرحلوں سے گزرتی ہے، وہ پتہ چلا، اور یہ مدغہ جو ہے جو 3rd سٹیج لاسٹ 40 ڈیز وہ 120 میں سے لاسٹ 40 ڈیز جو ہے یعنی 80 to 120 ڈیز، تو دانت کے نیچے رکھ سکے اتنا چھوٹا نوالا جو ہو نا، جتنا ہم دانت کے نیچے رکھ سکتے اتنا چھوٹا نوالا، اس کے سائز کا مانا جاتا ہے کہ اس کے اتنے سائز کی چیز کو مدغہ کہا جاتا ہے، اور وہ سائز کی چیز میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو دیکھو کہ اللہ حکیم ہے، تو اللہ کی حکمت کے تحت تدریج سے یہ جو بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے یہ تدریج سے گزرتا ہے۔ تدریج یعنی گریجولی آہستہ آہستہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ سٹیج بائی سٹیج آگے بڑھنا۔ کیونکہ دیکھو کہ اگر چاہتے تو قرآن میں آیت آتی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اگر اللہ کہتے ہو جا تو ہو جاتا، بس اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک گریجولیٹی کے ساتھ گریجولی جو بنایا انسان کو اور دنیا کو بھی نا، تو یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر رحم پر ماں کے پیٹ پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو بچے کی ابتدا ہی سے نا، یعنی ہم دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں ہے تب سے ہی فرشتوں کی نگرانی میں ہوتا ہے، دنیا سے جاتے ہیں تب بھی فرشتوں کی نگرانی میں ساری کاروائی میں حصہ دار ہے، یعنی جو فرشتے یا ہماری ہر کاروائی میں حصہ دار ہے اللہ کے حکم سے۔ اس وجہ سے اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ 120 ڈیز کے بعد اگر جو 120 ڈیز کے بعد تک اگر کنسیپشن جو ہے وہ 120 ڈیز ہو گئے تو اس کے بعد ابورٹ نہیں کیا جا سکتا،
اور یہ ابارشن ایک چیز ہے، دوسرا مس کیریج ہے نا. تو مس کیریج میں یہ مطلب اگر وہ اپنے آپ ہی کوئی پرابلم کی وجہ سے، کوئی میڈیکل ایشو، کوئی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ اس کی وجہ سے اگر مس کیریج ہو گیا تو یا حمل ضائع ہو گیا، تو اگر وہ 120 days گزر چکے ہیں نا، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے جو بورن ہو گیا، جو بچہ آفٹر 120 days، اس کو غسل دینا پڑے گا، کفن دینا پڑے گا، جنازہ پڑھایا جائے گا، تدفین ہوگی، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اور اس کے نام سے جانور بھی دیا جائے گا. جانور دینا مطلب کہ جو ہم عقیقہ جو کرتے ہیں نا وہ، کیونکہ وہ ایک پوری جان ہے، حالانکہ وہ فزیکلی اتنا فلی فارم نہیں ہے، لیکن روح کے آ جانے کی وجہ سے. تو یہ بات میں ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ اگر ماں کی جان کو اگر خطرہ ہو یا کچھ اور دوسرے میڈیکل ایشوز ہو، یہ کیس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اگر ایسا ہے کہ ماں کی جان کا خطرہ ہے یا کچھ اور میڈیکل ایشوز ہے، اس کے تحت 120 days کے بعد ابارشن کیا جا سکتا ہے، الاؤڈ ہے. لیکن کچھ اسکالرس کا یہ بھی ماننا ہے کہ آفٹر 120 days جو بھی ایشو بتایا، جیسے سائنٹیفکلی میڈیکلی بتایا جائے، ماں کا جان کا خطرہ ہے جو بھی، پھر بھی ہم جو یہ معاملہ اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اس کو اللہ پہ ہی چھوڑیں گے، کیونکہ وہ جو جان ہے، وہ جو روح ہو کے جانے کے بعد وہ جو بچہ ہے وہ ایک پوری جان ہے. اور اسی وجہ سے وہ بچہ تو ضائع ہو گیا. یعنی اگر 120 days میں جو بچہ ہے اگر وہ ابارشن کے تحت یا مس کیریج کے تحت ضائع بھی ہو جائے، تب بھی عقیقے کی بات کی جا رہی ہے نا کہ جانور دے دو بدلے میں. وہ اس لیے کیونکہ مطلب اگر بچہ تو فلی یعنی بورن تو ہوا نہیں، تو پھر ہم کیوں عقیقہ کرے. تو اس کا جواب ایسے دیا اسکالرز نے کہ جو بھی ہو کہ اللہ نے اولاد تو دی نا، مطلب یہ اور بات ہے کہ وہ زندہ نہیں رہی، کہ لیکن مطلب اللہ نے اولاد دی تو تھی اتنے ٹائم کے لیے، یا وہ ایک خوشی جو دی تھی اللہ نے، تو اس وجہ سے میراکل ہی ہے نا وہ بچے کا ہونا بھی. یہ ساری باتیں اس سے پہلے تو ہم کو اسے پتہ چلی کہ پھر ہم نیکسٹ چیز اس سے ہم کو جو پتہ چلی بھی ہے کہ اللہ نے جو ہماری خاص تقدیر میں، جو خاص تقدیر ہے ہمارے ساتھ جو چیزیں ہمارے ساتھ لائف میں ہونے والے ہیں، وہ اس کو خاص تقدیر کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے پیدا ہونے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا دی فرشتے کے ذریعے نا. اور جو دوسری جو تقدیر ہے جس کو عام تقدیر کہا جاتا ہے، وہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے جو لکھی گئی ہے وہ ہے. پھر اور تیسری ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا تھا نا کہ لیلۃ القدر کے دن جو ہر سال جو لکھی جاتی ہے تقدیر وہ ہے. تو یہاں جو 4 باتیں لکھی گئی ہے نا، اس میں رزق ہے کہ بندہ کیا کھائے گا پیے گا. تو امام ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اپنی لائف میں بہت ایزی گوئنگ، ریلیکسڈ ایسے ہوا کرتے تھے نا، کہ ٹینشن، کوئی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ان کو. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے ٹینشن فری کیسے جی سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جو دانہ میرے منہ میں جانا ہے کسی اور کے منہ میں نہیں جائے گا، اور کسی اور کے منہ میں جو دانہ جانا ہے وہ میرے منہ میں نہیں آئے گا. تو پھر فکر کس بات کی ہے، کس چیز کی میں فکر کروں؟ اور اس طرح سے وہ ریلیکس رہتے تھے. رسول صاحب نے فرمایا کہ کوئی نفس تب تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تعالیٰ سے اپنا پورا رزق نہیں لے لیتا. سکرات کے وقت بھی دیکھو تو لوگ کسی کے منہ میں نا پانی ڈالتے ہیں، تو یہ بھی اس کا اپنے رزق کا حصہ رہتا ہے جو باقی رہ گیا اور وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے اسکالرس کہتے ہیں کہ اس پہ اگر یقین ہو جائے، اور یہی وجہ ہے دیکھو کہ یہ حدیث جو اس میں عبداللہ ابن مسعود نے جب تقدیر کا حصے کی بات آئی نا، وہاں پہ اللہ کی قسم کھائی. اور اس لیے کیونکہ بات تو پوری حدیث ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو پہنچی ہے، تو ہماری یقین تو اس پہ ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جن کو شک ہوتا ہے تقدیر پہ، یا اطمینان والا یقین نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ قسم کھا کے یہ بات کر رہے کہ تقدیر کا اتنا بڑا حصہ ہے. اسی لیے جو اسکالرز ہیں وہ ہم کو سکھاتے ہیں کہ دوسروں کے دولت پر اس وجہ سے نظر نہیں رکھنی چاہیے، یا دوسروں کی نعمتوں پہ نظر نہیں رکھنا چاہیے، اور بنا ضرورت یعنی بہت زیادہ مجبوری والی ضرورت جہاں تک نہ پہنچے تو سوال نہیں کرنا چاہیے، اور مطلب کہ اپنی جھولی دوسروں کے سامنے نہ پھیلاؤ. تو اس سے اپنی عزت کم نہیں کرو، کیونکہ ہمارے تقدیر کا حصہ تو لکھا جا چکا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں آئے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وہو الغنی الحمید، مانا کہ سب کے سب انسان سارے کے سارے انسان فقیر ہے. تو انتم الفقراء، اگر اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان فقیر ہے تو کوئی کس کو کیا دے گا، سارے ہی فقیر ہیں. تو اس وجہ سے کام، محنت، کوشش کرتے رہنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بازار میں جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بازاروں میں گھومنے پھرنے والا بندہ ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پاک دامنی چاہتا ہے اللہ اس کو پاک دامن رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اگر کوئی اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بنائے رکھتے ہیں. یہ معنی میں کہ ہم کسی کے سامنے کچھ مانگے نہیں، کسی کی چیزوں پہ نظر نہ رکھے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کنٹینیوشن وہ حدیث کا کہ اگر جو بے نیازی چاہتا ہو اللہ اس کو بے نیاز کرتے ہیں. بے نیازی کیا ہے کہ مطلب دوسروں کا محتاج نہ بنے. ہماری موت کب اور کہاں ہوگی یہ بھی ماں کے پیٹ سے مقرر ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ کوئی فوت ہو گیا تو لوگ وہ یہ جیسے انگلش میں وہ انٹائملی ڈیتھ یا وقت کے پہلے موت آ گئی یا ابھی تو اس کا ٹائم نہیں تھا، ایسی بات کرتے ہم. تو یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ تو پہلے سے طے تھا، یہ کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی مسٹیک نہیں ہے. تو ہم کو تقدیر یا اللہ کا حکم ہے یہ سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے. بتایا جاتا ہے کہ ایک اسکالر تھے وہ جو ایک قصہ ایک انسیڈنٹ تھا، وہ بتا رہے تھے کہ کراس روڈ پہ نا ایک کار آ کے رکی اور دوسرے سائڈ سے ایک بائک تھی جس پہ دو لوگ جا رہے تھے. کچھ سیکنڈز تو جیسے آنکھوں میں بات ہوتی ہے وہ کہ پہلے آپ جائیں گے یا پہلے آپ جائیں گے، ایسے کچھ 1-2 سیکنڈ کا وہاں پہ گیپ ہو گیا اور دونوں ایک ساتھ سٹارٹ کیے، کار بھی سٹارٹ کی اور اپوزٹ ڈائریکشن سے بائک بھی آنے لگ گئی جہاں پہ وہ 2 بندے بائک پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کریش ہو گیا دونوں کا. اور جو بندہ بائک پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا وہ فوت ہو گیا. تو اسکالر نے اس کو ایسے ایکسپلین کیا کہ وہ جو 2-3 سیکنڈز جو تھے نا کہ جس میں وہ ڈیسیجن ہونا تھا کہ پہلے آپ جا رہے ہیں یا پہلے ہم جا رہے، وہ 2-3 سیکنڈ وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا بائک پہ اس کی زندگی کے 2-3 سیکنڈز باقی تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پورے کرا دیے. تو سبحان اللہ، اس وجہ سے نا جو یہ لوگ ہم کو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے موت سے ہم گھبراتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ جب تک اس کا لکھا ہوا ٹائم نہیں آ جاتا نا تب تک موت بھی نہیں آتی ہے. انسان عمل کیا کرے گا اور عمل کا انجام کیا ہوگا یہ بھی لکھا گیا ہے. تو انجام کی فکر ہمارا کام نہیں ہے، عمل کرنا وہ ہمارا کام ہے. تو پھر صحابہ اکرام نے سوال کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے ہمارے بھی دماغ میں اب سوال آ رہے ہیں کہ اگر تقدیر میں سب لکھا گیا ہے، رزق ہے، وہ زندگی ہے اور اعمال کے اچھے ہونا نہیں برا، اگر یہ لکھا گیا ہے تو پھر ہم کیوں کوشش کریں؟ مطلب پھر ہم رک کیوں نہیں جائے کہ چلو جو چاہے جو کرے تقدیر ہی کرے. اب تو وہ ہم اس لیے کیونکہ اس کا جواب جو ہے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ دیا گیا، لیکن ہم کچھ آیتیں سورہ لیل کی ڈسکس کرتے ہیں. سورہ لیل سورہ نمبر 92 ہے آیا، اس کی جو شروع کی آیت ہے آیت نمبر 1 سے 11 ہم آج دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دین کی جب روشن ہو. وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ میل اینڈ فیمیل کو پیدا کیا ہے. ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات کی، دن کی اور خود اپنی پیدا کرنے والے جس نے نر مادہ پیدا کیا اپنی خود کی قسم کھا کے یہ بات کر رہے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز کی قسم لیتے ہیں نا قرآن میں تو وہ بہت یعنی ایسی چیز جس پہ بندہ غور و فکر کرے اور بہت بڑی بات ہے اس کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں قسم کے بعد جواب قسم کی، یہ سب قسم اٹھا کے اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ یقیناً ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں. یعنی ہر کوئی الگ الگ طرح کی کوشش کر رہا ہے. اب ہر کسی کے الگ الگ طرح کی کوشش ہے، اس میں
ڈفرینٹ کوشش ہے تو اس کا انجام ڈفرینٹ ہوگا. اب آگے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو جس نے دیا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا دیا، اور ڈرا یعنی نیکی کی اور پھر اپنے رب سے ڈر گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ گناہ کیا اور ڈر گیا، لیکن نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈر رہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کی تصدیق کرتے رہے گا. یعنی یہ ایسا بندہ ہے جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور اپنے رب سے ڈرا اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا، تو اچھی بات کو وہ اچھا سمجھ کر اپنے عمل سے اس کی گواہی دیتا رہا. یعنی کہ کب میں یہ بات قبول کر رہا ہوں، یہ کیسے نظر آئے گا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے عمل سے. تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے کیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. ایسے کو اللہ تعالیٰ آسان راستہ دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی. تو جو اللہ کے حکم ہے، جو نیکی ہے، جو اچھے اعمال کرنے کے لیے کی جو کوشش ہے، اس سے وہ بے پرواہ رہا. اور جو اس کو مال جو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، اس میں بھی اس نے بخیل رہا، اس نے خرچ نہیں کیا. تو اس کے لیے کذب بالحسنی، اور نیک بات کی اس نے تکذیب کی. نیک بات کو اپنے عمل سے جھٹلایا، یعنی اس کے جو عمل تھے وہ جو نیک بات تھے اس کے علاوہ تھے، ڈیفرنٹ تھے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پہلے تھا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى آسانی، یہاں پہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یسرا آسانی، عسرا مشکلات. تو اس کا معنی کہ تو ہم بھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے تو ہم بھی اس کی تنگی اور اس کے لیے تنگی اور مشکل کا سامان میسر کر دیں گے. یعنی زندگی میں ہر کام میں رکاوٹ اور پریشانی، چاہے وہ مال میں، بچوں میں، صحت میں، گھر میں، عبادتوں میں، اپنے ہر فیصلے میں. اور پھر آگے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا یہی مال اور اس کی یہی جو مال کی وجہ سے اس میں جو برائی آ گئی تھی، یا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ڈینائی کر رہا تھا، تکذیب کر رہا تھا، تو اس کا یہی مال وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال اسے گرنے کے وقت یعنی آوندہ آگ میں گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا، نہیں بچا سکے گا. اعوذ باللہ من الشیطان. اب دیکھو کہ اگر ہم کو زندگی آسان چاہیے تو اس کا راستہ بتا دیا گیا ہے سورت میں. اس وجہ سے ہم یہ سوچ کے نہیں رک سکتے کہ بس تقدیر کا حصہ ہے، تقدیر میں لکھا گیا ہے. کوشش کرنی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو چیز لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو چیز لکھ دی وہ اس کے لیے آسان ہوں گی. کہ کون سی چیز آسان ہوگی؟ جس کی طرف ہم کوشش کریں گے. تو یہاں پہ خاص کر کے جو نیکی کا ذکر آ رہا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے. باقی مطلب ان جنرل ہے، لیکن ایک جو چیز کو پرٹیکولرلی مینشن کیا ہوا وہ ہے. تو میں ایک ریسنٹلی اسٹوری سن رہی تھی کہ وہ حدیث بتا رہے تھے، اور ہو سکتا ہے حدیث ہو، اللہ عالم. میں ریفرنس ڈھونڈ رہی تھی تو ملا نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کو ایز اے حدیث کے آئی ڈونٹ نو ہے یا نہیں، لیکن بات اس کا جو معنی ہے وہ ایک صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس وجہ سے میں مینشن کر رہی ہوں. تو بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی ہے جو انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے پاس ان کا جو ویئر ہاؤس بھر کے ان کے پاس کھجوریں تھی، اور مرتے وقت انہوں نے وصیت کی اور ریکویسٹ کیا کہ جب میں مر جاؤں یا فوت ہو جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری جو چیزیں ہے، میری جو کھجور کا جو ویئر ہاؤس ہے اس کو ایمٹی کر دے، اس کو چیریٹی میں دے دے، صدقہ کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جب وہ فوت ہو گیا تو آ کے سب بانٹ دیا. تو پھر انہوں نے جب واپس سے روم میں جو گوڈاؤن تھا وہاں جا کے چیک کیا تو وہاں پہ ایک کھجور زمین پہ پڑی ہوئی تھی، باقی ساری فلور سب ختم ہو چکا تھا. لیکن وہ کھجور تھی اور وہ بھی یعنی فلی روٹن نہیں، مطلب تھوڑی سی خراب ہوئی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ اپنی حیاتی میں یہ کھجور دے دیتا تو اس کا ثواب اس سے کئی زیادہ ہوتا جو میں نے مطلب اس کے مرنے کے بعد جو دیا گیا صدقے میں. تو دیکھو دے تو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی اس نے کیونکہ اپنی زندگی میں بعد میں اپنے
وہ بھی نیکی ہے، لیکن وہ جو لیول کی نیکی ہے وہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو، مطلب وہ اتنی چھوٹی ہے، اس کا ثواب اتنا کم ہے ایز کمپیئر ٹو وہ جو اپنی حیاتی میں اگر تھوڑا بھی دے دیتا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک بندہ اپنی حیاتی میں 1 درہم بھی صدقہ میں دے دے تو وہ اس سے بیٹر ہے جو اپنے مرنے کے بعد اس کے طرف سے صدقے میں 100 درہم اگر دیے جائے تو اس سے زیادہ بیٹر ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو بھی تکلیفیں، جو پریشانیاں ایک بندے پہ آتی ہیں نا اپنی فیملی کی طرف سے، پیسے کے معاملے میں یا اپنے پڑوسیوں کو لے کے، اور تو یہ جو سب ہے یہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں کفارہ بن جاتے اس کی طرف سے. اور اس کی جو نیکیاں ہے جیسے نماز اور اس کا روزے رکھنا اور اس کی نیک اعمال، یہ سب اس کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایک بندے کے ساتھ، اس کے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ساتھ میں اس کے قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں. قبر تک اس کی فیملی، اس کے اعمال اور اس کے پیسے، یہ جو اس کا مال ہے. کیونکہ قبر تک اگر وہ پہنچ رہا ہے تو اس کا جو کفن ہے، یا یہاں پہ گاڑیوں میں جب لے کر جاتے ہیں، یا جو بھی چیزیں لگتی ہے وہ تیاری کے لیے جو پیسے، وہ اسی کا اپنا مال ہے. تو یہ 3 چیزیں مل کے قبر تک جاتی ہے، اس میں سے 2 لوٹ کے واپس آ جاتی ہے اور 1 صرف اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے. تو اس کی فیملی یعنی اس کے رشتہ دار اور اس کا مال، جو بھی چیز استعمال ہو رہی ہے اس کو وہاں تک پہنچانا، وہ واپس آتی ہے، اور اس کے ساتھ جانے والی چیز اس کا صرف اس کے اعمال ہے. حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ابن آدم جو ہے یہ میرا مال کہتے رہتا ہے، کہ کلیم کرتے رہتا ہے کہ میرا مال. تو اللہ فرماتے، اے ابن آدم، یہ جو تو میرا مال کہتے رہتا، تیرا مال اس میں سے کیا ہے؟ تیرا صرف اتنا ہے جتنا تو نے کھا لیا، جتنا تو نے استعمال کر لیا، جتنے کا تو نے پہن لیا، یا تو نے جو صدقے خیرات میں دے دیا. کیونکہ باقی سب تو جو اگر رہ گیا وہ تو تیرا ہے ہی نہیں، تیرا تھا ہی نہیں. تو اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس مال دینے کے لیے نہیں ہے، اور تو جو یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو قبر کے دوزخ کی آگ سے بچاؤ، چاہے آدھے کھجور کے ساتھ. وہ حدیث میں آگے جا کے جو ہے نا کہ اگر آدھا کھجور بھی نہ ہونا تو خیرات صدقے میں اچھی بات کرنا، میٹھی بات کرنا، یعنی اچھی صحیح فائدے والی بات کہنا، تسلی کسی کو دینا، حوصلہ افزائی کرنا، یعنی انکریج کرنا اچھا کرنے کے لیے، یہ سب بھی صدقہ ہے. بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے. تو یہ جو بات ہے کہ وہ بندہ جو ہے زندگی بھر نیک عمل کرتے رہتا اور آخر میں جا کے اس پہ جو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے، بالکل آخر میں جا کے زندگی کے، اور جہنم میں چلا جاتا ہے اس کے. تو ایک اور حدیث میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کو، یہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ نے کہا، اللہ نے جنت کے لیے جنت والے بنائے اور دوزخ کے لیے دوزخ والے بنائے. تو تم عمل کرتے جاؤ، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو مطلب کہ راستہ آسان ہوگا تو راستے پہ جانا تو پڑے گا، کوشش دیکھنا تو پڑے گا کہ کون سا راستہ ہمارے لیے. اس لیے جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے دوسری نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جنت کی طرف راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنگ میں تھے، جنگ کے میدان میں تھے، اور انہوں نے اپنے ایک پیروکار کو دیکھا، یعنی جو ون آف دا فالوورز کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنے اچھے سے لڑائی جو کر رہا تھا جنگ میں نا، کہ جس سائڈ وہ گھومتا تو کافروں کو ختم کر دیتا تھا. صحابہ نے بھی اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آج کی جنگ کا جو صحرا ہے اسی کے جائے گا، یعنی یہی مین آف دا میں. بہت امپریس ہوئے تھے صحابہ اکرام. تو کائنڈ آف یہ وہ بول رہے تھے کہ آج کا مین آف دا میچ یہ بنے گا کر کے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ جہنم والا ہے. صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ ایسے کیسے، جو جہاد ہے، اس کو ہم جہاد، یہ اپنی جان دینے آیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے، اور اس کو جہنمی کیسے کہا جا رہا ہے. تو ایک جو صحابی ہے تو ان کو تعجب تو ہوا. پھر وہ کیا کیے کہ یہ ایک صحابی ان کے پیچھے رہنے لگ گئے کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا، کیا ہے، کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے بارے میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچ ہونی ہی تھی، لیکن کیسے؟
تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنگ میں زخمی ہو گیا، وہ بہت بری طرح زخمی ہو گیا جو لڑ رہا تھا نا. تو کیا کیا کہ اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ درد یا کچھ، کہ موت آنے میں جو وقت لگ رہا تھا، ہو سکتا موت مطلب وہ سمجھ رہا تھا کہ موت آئے گی، لیکن اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا جو اس کی پریشانی تکلیف ہے اتنا زخمی ہونے کی وجہ سے. تو اس نے کیا کیا، اور صحابہ نے دیکھا کہ اس نے یہ زخمی ہو تو اس نے کیا کیا، تلوار کو زمین میں گاڑ دیا، اپنی تلوار کو، یعنی تلوار کا جو مونٹ ہے نا نیچے رکھ دی، اور اس کی جو نوک ہے وہ اوپر رکھی، اور تلوار پر جا کر لیٹ گیا یا اپنے آپ کو اس پہ پھینک دیا کہ تو وہ نوک جو ہے نا اس کے مطلب پیٹ سے جا کر پیٹ میں سے نکل گئی. تو اس نے کیا خودکشی کر لی، یعنی اس کے اعمال وہاں تک کے تو نیک تھے، لیکن کیا ہوا، آخری انجام اس کا خراب ہو گیا. تو جو شخص فالو کر رہے تھے وہ اتنے حیران ہوئے، یعنی وہ صحابہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہو. پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یہ تو مطلب ہم نے دیکھ لیا کہ انجام کیسے خراب ہو گیا پوری زندگی اچھے ہونے کے بعد بھی، حالانکہ کتنے آخر تک جا کے زندگی کے نا، کہ میدان جنگ میں جانے تک کے بھی. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے ہم ریزنز دیکھیں گے کہ ایسا کیوں، کیونکہ ایک چیز ہے کہ جو باہر کے اعمال ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو اندر کا بھی نظر آ رہا ہے ہر بندے کے، یہ فرق ہے. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، یہ بہت کامنلی نون حدیث ہے ماشاءاللہ، بہت ہوپ دلانے والی حدیث ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے، اللہ نے اس کو توفیق دی تو وہ اپنے گناہ کی مغفرت اس کو توفیق دی اللہ نے کہ اپنے گناہ کی مغفرت کروا لینا. تو کسی سے وہ علم والے جان کر نا، وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بہت علم والے، ان سے جا کر اس نے پوچھا کہ کوئی طریقہ بتائے مغفرت کا. تو وہ جس کو وہ علم والا سمجھ رہا تھا، مطلب سو کالڈ علم والا، تو اس نے جواب دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے، اتنے لوگوں کو تم نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں آئے تھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو. پھر علم والا کون ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ بہت بار ہم صرف جو بھاری ہے عبادت گزاریہ ان کو علم والا سمجھتے ہیں. علم میں کتنی بڑی چیز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا مانگنے کے لیے قرآن میں سکھایا، وہ رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرنا. اور پھر آگے جا کے جو دوسری دعا سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ علم نافع والا علم سکھانا اللہ. تو خیر یہ ان کے پاس گئے جو علم والا سمجھ رہے تھے، اگر علم والا ہوتے حقیقت میں جن کے پاس یہ بندہ گیا تھا، تو وہ ایسے جواب نہیں دیتے ان کو. کیوں؟ کیونکہ ہم آگے دیکھیں گے. تو اس شخص نے وہ اتنا ناراض ہوا، جو یہ سو کالڈ علم والے ان سے اتنا ناراض ہوا کہ ان کو وہ اپنی مغفرت کروانا چاہ رہا تھا، طریقہ پوچھ رہا تھا، اور انہوں نے اس کو نا امید کر دیا. تو اس نے اپنی 100 کی گنتی پوری کر دی، انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا. پھر وہ کیا کہ وہ کوئی اور علم والے کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، یہ علم والے نے کیوں نہیں، اللہ کیوں نہیں معاف کریں گے، اگر تمہاری مطلب توبہ اگر سچی ہوئی تو اللہ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں. قرآن میں آئے تھے سورہ زمر، سورہ زمر میں جو آئے تھے 53، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، یعنی اپنے آپ پہ ظلم کیا، جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں، جو بھی غلط چیز ہم کرتے ہیں، وہ نہ تو لوگوں کے ہم سمجھتے کہ لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں، لوگوں کے اگینسٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کے خلاف کرتے رہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے خلاف ہوتا ہے، جو بھی ہم نے گناہ کر رہے ہیں، جو بھی ظلم زیادتی ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ نقصان اللہ کو نہیں ہوتا اس کا بھی. تو جو بھی گناہ ہم کر رہے ہیں، نہیں اپنے آپ پہ ہم ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمہاری سارے کے سارے جتنے بھی سارے کے سارے گناہ معاف کرے گا، اور بے شک وہ وہی تو غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے.
کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر پہاڑ جتنے گناہ کے ساتھ آؤ گے اور دل سے سچی توبہ کرو گے تو وہ اتنے ہی معافی کے ساتھ تمہاری طرف آئے گا. تو دوسرے علم والے نے جب یہ بات کی تو پھر بعد میں اس نے اور یہ بھی بتایا بھی کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جس علاقے میں وہ بندہ جو قاتل ہے وہ رہ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بستی ہے صحیح نہیں ہے، یعنی اچھے لوگ یہاں پہ نہیں رہتے، جس کی وجہ سے برائی کرتے رہنا آسان ہو جاتا ہے. تو چینج ہو رہے ہیں، اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا، اپنی دوستی چینج کرنا، آس پاس کے لوگ جو ہے یہ بیڈ انفلوئنس اپنا چینج کر لو. تو وہ جانے نکل گیا، اچھے لوگوں کی بستی کی طرف وہ جانے نکل گیا. جب وہ درمیانے رہا، یعنی بیچ میں راستے کے بیچ میں پہنچ گیا، آدھے راستے تک پہنچ گیا تو اس کو موت آ گئی. تو جیسے موت آئی اس طرف جنت کے فرشتے جنت کا کفن لے کر پہنچ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی جو جہنم میں لے کے جانے والے فرشتے وہ بھی پہنچ گئے. دونوں کے بیچ میں وہ بیک اینڈ فورتھ ہو گئی دونوں فرشتوں کی کہ یہ جنتی ہے یا یہ دوزخی ہے، تو ہم لے کر جائیں یا آپ لے کے جائیں گے. دونوں اپنے ساتھ دے کر جانا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک اور فرشتے کو بھیج دیا جنہوں نے آ کے یہ نیگوشیٹ کیا ان کے بیچ میں، کہ اس نے کہا کہ چلو گنتے ہیں، یعنی ڈسٹینس دیکھتے ہیں، جس طرف کا فاصلہ زیادہ ہوگا اس طرف اس کو ملا دیا جائے گا، ان لوگوں کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا. جہاں سے وہ سٹارٹ کیا تھا وہ جگہ سے زیادہ قریب ہے کہ وہ جہاں اپنی ڈیسٹینیشن کو نئی جگہ پہ جہاں پہنچنے والا تھا وہ زیادہ قریب ہے، جو اچھی جگہ پہ وہ پہنچنے والا تھا. بتایا جاتا ہے کہ مرتے وقت جب وہ گر رہا تھا نا نیچے، تو اس کا ہاتھ نیچے سائڈ میں گر گیا ایک طرف. تو صرف اتنا جتنا اس کا ہاتھ جس طرف گرا اتنا ڈسٹینس اس کا وہ نئے ڈیسٹینیشن کی طرف زیادہ نکلا، یعنی ہی واز کلوزر ٹو، وہ زیادہ قریب تھا اس کے نئے ڈیسٹینیشن کی طرف. اس وجہ سے جنت والے اس کی روح لے کر گئے. تو دیکھیں زندگی بھر اس نے غلط کیا اور آخر میں جا کے اس کی تقدیر میں جو اس کی جنت کا حصہ لکھا ہوا تھا وہ غالب ہو گیا اور سبحان اللہ وہ جنت میں چلے گیا. دوسری ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکوڑ دیا، کہ اس کو وہ جو جہاں پہ نیو جگہ پہ وہ جانے والا تھا اس زمین کو سکوڑنے کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ نے نیت قبول کر لی نا. سبحان اللہ. تو آخر میں ہونے والا یہ انجام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے نا، یا رب موت کے وقت ثابت قدمی عطا کرنا، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، کہ ہم ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ ہو، بہترین خاتمہ اللہ عطا کرے ہم کو. پھر یہ بھی ہے کہ دیکھو کہ جو فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ جادوگر لے کر آیا تھا کہ کمپٹیشن وہ کرا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام جو معجزات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے وہ اس کو جادو سمجھ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جادو اور جو اس کے فرعون کے اپنے جادوگر تھے ان کے آپس میں جو کمپٹیشن لگایا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ یعنی جو سانپ بن گیا نا وہ عصا، اس نے کیا کیا، وہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا. تو سارے جادوگر یہ دیکھ کے ایمان لائے. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نا جادو تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز میں جان ڈالنا، اگر وہ سانپ وہ عصا جو سانپ بنا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور باقی سارے سانپوں کو اگر وہ کھا جا رہا تو انہیں ایک زندہ چیز اس میں سے آئی ہے، تو وہ ایلیوژن تو بنا سکتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ چیز زندہ ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ چیز حرکت کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں کوئی چیز اس کو ایسا کھا جانا یا ختم کر لینا، کہ اللہ نے جو زندگی اس میں ڈالی یہ تو کوئی جادوگر ہی ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا. وہ سمجھ گئے جو فرعون کے جادوگر تھے اور سارے جادوگر ایمان لائے. فرعون نے کیا ان کو دھمکیاں دی نا کہ جان کی پرواہ انہوں نے نہیں کی، دنیا کی پرواہ ان کو نہیں رہی. اتنا ایمان امیڈیٹلی ایک سیکنڈ میں، ایک پل میں ان کا ایمان 0 سے میکسیمم تک پہنچ گیا کہ پھر ان کو نہ فرعون کا بھی ڈر نہیں لگنے لگ گیا، کیونکہ وہ جو ان کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ یہ نہریں جو ہے، یہ دھمکیاں دے رہا تھا ان کو کہ یہ جو نہریں ہیں یعنی ایجپٹ کی یہ نائل اور باقی جو نہریں میرے پیر کے نیچے سے گزرتی ہے، میرے تھرون کے نیچے سے گزرتی ہے. تو جو اس پہ فخر کر رہا تھا یہ نہروں پہ، اللہ تعالیٰ نے اسی نہروں میں اس کو ڈبا دیا فرعون کو. اللہ نے اسی کو آزمائش بنا دیا جس سے وہ فخر کر رہا تھا. تو یہ چیز ہمارے سمجھ میں آ گئی. اس لیے
ہم کو کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ نا مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے یا کسی کے ہم کو اس کے معاملات صحیح نہیں لگ رہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو اس کو جو کرنا چاہیے اسلام کے لیے جو دین کے لیے وہ کر نہیں رہے، تو ہم کو یہ تو ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے، لیکن جب ہم کسی اور کے یعنی جو دائی ہے وہ کسی اور کو بلا رہے دین کی طرف، ان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے وہ غریب ہو یا چھوٹے ہو، یا جو بھی ان کا لیول ہے، پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں، سب کے لیے خیر کا ہو۔ پتہ نہیں اللہ نے کب کس کے لیے کہاں ہدایت کیسی رکھی ہوئی ہے، اور کس کو پتہ ہے کہ جو ان کو بلا رہے اور جو سمجھ رہے کہ یہ سمجھ رہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں اور ان کا غلط ہے اور پتہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وی نیور نو کہ اللہ تعالیٰ ان کو پلٹ کے کچھ صحیح کر دے، اور خدا نخواستہ جو خود آج صحیح ہے ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کے ساتھ ہیوملٹی ہونا چاہیے اور شکر گزاری ہونا چاہیے کہ یہ ساری توفیق سوائے اللہ کے نہیں ہو سکتی، جو بھی اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اب کرنے کے کام کیا، پھر ہم کریں کیا؟ پتہ چلتا ہے ایک حدیث سے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کعبے کے چکر لگا رہے تھے، یعنی طواف کر رہے تھے اور روئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ اگر آپ نے مجھ کو بابرکت لوگوں میں، خوش قسمت لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو اس کی تصدیق کرنا، یعنی میرے کو انہی لوگوں میں رہنے دینا، جو تقدیر میں جو لکھی ہوئی چیز ہے اسی میں اچھے لوگ خوش قسمت میں رہنے دینا، پکا کر دینا، کنفرم کرنا۔ اور اگر آپ نے مجھے گنہگاروں میں، بدکاروں میں نا، بدبختوں میں لکھا ہوا ہے تو اسے مٹا دینا اور مجھ کو مبارک لوگوں میں شامل کر دے۔ بے شک تو جو چاہے مٹا دے یا لکھ دے، اور تیرے ہی پاس ہے ساری کتابوں کے معنی، ام الکتاب لوح محفوظ جو ہے۔ اسی لیے یعنی اگر ہم ایک تو عمل ہم کریں گے، اس کے بعد ہم دعا بھی ساتھ میں کریں گے، اور چھوڑ نہیں دیں گے کہ بس تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ایسے نہیں کر سکتے ہم۔ اسی وجہ سے استخارہ جو دعا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا تھا، اس کو بھی اگر دیکھو تو اس میں جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ بے شک میں آپ کے علم کے ذریعے اس میں سے، یعنی جو میں فیصلہ کرنا چاہوں ان میں سے میں بہتر جو ہے وہ مانگ رہا ہوں، اور میں کیسے مانگ رہا ہوں، میں کیوں مانگ رہا ہوں؟ اللہ آپ کی قدرت کے ذریعے، آپ کی قدرت کے ذریعے آپ سے میں صلاحیت چاہتا ہوں، اور میں آپ سے آپ کے بے حد فضل کا طلب رکھتا ہوں۔ بے شک آپ سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے ہو اور میں بے اختیار ہوں۔ آپ سب کچھ جاننے والے ہیں اور میں نہیں جانتا۔ آپ غیب کا علم بھی اور غیب کا علم بھی صرف اللہ آپ ہی کے پاس ہے۔ اے اللہ اگر آپ جانتے ہو کہ یہ معاملہ جو بھی کام ہم کر رہے میرے دین، میری دنیا، میری آخرت کے سلسلے میں میرے لیے اچھا ہے تو میرے لیے اس کا فرمان عطا فرما دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر اور مجھے اس میں برکت عطا فرما دے۔ اور اگر آپ جانتے ہو کہ یہ معاملہ میرا مذہب، میرا دین، میری روزی، میرے رزق اور میرے معاملے کے خاتمے کے لیے ہے نا، خاتمے کا سلسلہ ہے نا، آخرت کے لیے انجام کے اعتبار سے میرے لیے اچھا نہیں ہے، تو پھر اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور کر دے اور میرے لیے اس سے کہیں بہتر فیصلہ کر دے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس سے راضی کر دینا، یہ جو بھی فیصلے سے میرے کو راضی بنا دینا کہ میں اس فیصلے اس کام سے راضی ہو جاؤں۔ تو جو استخارہ ہے یہ ہم کو رہنمائی کراتا ہے خیر کی طرف۔ پھر اس سے کیا ہوگا کہ آگے جو ایونٹس آنے لگیں گے، جو آگے جو چیزیں ہوتے رہنے والی ہیں نا، وہ اس ڈائریکشن میں ہوتی رہیں گی جو ہمارے لیے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے بس۔ پھر اگر وہ ویسا ہوتا ہے جیسا ہم چاہ رہے تھے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اگر ویسا ہوتا جو ہم نہیں چاہ رہے تھے تو یقین ہے کہ وہی ہمارے لیے صحیح ہے، وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ پھر استخارہ میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے کہ ہم دوسرے کسی سے کرائیں گے کہ وہ بہت نیک ہے اور وہ جس کا جو بھی کنسرن ہے، جس سے بھی کنسرن ہے وہ چیز کا نا وہ کرے۔ جیسے اگر رشتے کی بات ہے تو اگر مائیں کر رہے ہیں تو وہ تو کنسرن، ان کا بھی کنسرن ہے نا، دونوں کے لیے کامن کنسرن، تو وہ دونوں کرے۔ پر کسی کی طرف سے کوئی اور کر رہا ہے اور وہ جن کی تکلیفیں، جن کی پریشانی ہے وہ بس نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا پھر ہم کسی اور وہ بڑے نیک ہے اس سے ہم ان سے کرا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
خیر ہم کر رہے اور ہمارے پاس خود کے پاس اگر سنسیئرٹی نہیں اور ہماری اپنی خود کی کوشش نہیں ہے تو کسی اور سے اس طرح کا استخارہ کرا کے ہم کو جواب نہیں مل سکتے، کیونکہ جواب کیا ملنے ہیں، ہمارے صرف کام جو ہے جو ہم کرنے والے ہیں، اگر وہ جس طرف نکلے وہ آسان ہو جائے تو وہ کام ہو جائے گا، اگر وہ مشکل ہو جا رہا ہے تو کام ہم سے ہٹ جا رہا ہے۔ یہ دوسرے کی دعا سے، یہ ٹھیک ہے کہ ہر بات میں ان جنرل کوئی ایک چیز کے لیے کوئی نیک سمجھا جو جاتا ہے اور جو نیک ہو ان سے دعا کرانا، یہ تو ہم کو حدیث سے ملتا ہے، لیکن پھر اپنے معاملات کسی اور پہ چھوڑ دینا اور خود نہیں کرنا، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے ڈیسیجن کے لیے ہم کو استخارہ کرنا چاہیے۔ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انجام، یعنی آخر میں جا کے نیک بندہ بھی آخر میں جو نیک نظر آنے والا بندہ، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ نظر آنے والا ہم کہیں، کیونکہ ہم بس جو آؤٹ ورڈ جو ہے اسی پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اچانک اس میں آخر میں جا کے اس کا انجام بگڑ جاتا ہے؟ اس میں کچھ چیزیں ہیں، یہ سب نہیں ہے پر کچھ چیزیں ہم مینشن کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کے عقیدے میں اگر کوئی پرابلم ہو نا، اس کا عقیدہ خراب ہو، اس میں شرک ہو، اس کی بدعتیں ہو، تو اس کا انجام خراب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح عقیدے پہ رکھے۔ اور اگر دوسرا یہ ہے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، کہ کہنے کے لیے وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے، اور پیمانے میں اس کے فرق ہے، دوسروں کو سکھانا بتانا دیکھنا وہ الگ، خود کے لیے الگ، پھر اس کے باہر سے جو چیزیں وہ کرتا ہے جو بتاتا وہ الگ، اور دل الگ، دل کہیں اور، یہ کیا ہوا؟ منافقت۔ تو اب یہ منافقت ہے کہ ہم کو باہر سے لوگوں کو نہیں پتہ چلتی، اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔ دوسرا، لگاتار گناہ کرتے رہنا۔ گناہ کا ایسا ہے کہ میں نے ایک بڑی اچھی بات اس کے بارے میں سنی کہ گناہ جب ہم کرتے رہتے تو وہ تھوڑا ٹائم لذت دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو مشکل، اس کی پریشانی اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سوائے اس کے کہ بندہ استغفار کر لے، پلٹ آئے، لیکن نہیں تو بس۔ اور جو نیک کام ہے یہ مشکل ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے ٹائم کی مشکل ہمیشہ کی آسانی ہوتی ہے۔ تو گناہ کے 4 سٹیجز بتائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس لیے جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کی لذت ہوتی ہے گناہ میں، جو ایسے ہی کوئی کیوں کرے گا، پھر پتہ ہے کہ اللہ کیا چاہتے پھر بھی گناہ کر رہے، کیونکہ گناہ میں لذت، تو لذت کی وجہ سے کرتے ہیں، ڈیزائر، لذت لیتے لیتے اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر اگر وہ لذت لے جہاں تک لذت والا سٹیج ہے وہاں سے پلٹ آؤ تو صحیح ہے، جب عادت ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے پلٹ آنا۔ لیکن اگر وہ عادت پہ بھی وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ تو توبہ کی توفیق چھینی جاتی ہے۔ لذت پہ استغفار نہیں کیا، عادت پہ استغفار نہیں کیا، توبہ مطلب پلٹ آنا نا، ٹو ریٹرن بیک، ایگزٹ، جیسا واپس لے کے ٹرن آ جانا۔ اگر وہ نہیں ٹرن بیک کرتی، اپنی برائیوں کو بھلائی میں نہیں بدل دیتے، تو پھر توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، سٹیج 3۔ اور پھر چوتھے سٹیج پہ وہ گناہ پہ فخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کتنے سارے لوگ ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں ہے، اور ہے بھی تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس کو اللہ سے وہ بات کر لیں گے اور اللہ سمجھ جائیں گے اور اللہ جانتے، اور ایسے گناہ پہ وہ فخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار تو اس کو وہ شان سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے بیچ میں جا کے اپنا گناہ بیان کرو اور اس کو شان سمجھا، اعوذ باللہ۔ جب ایسے سٹیج پہ بندہ پہنچ جاتا ہے نا تو اس کے اصلاح کا راستہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ ریفارم، وہ پھر صحیح ہونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام برا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ چوتھا چیز ہے دنیا کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہونا، دنیا کے لیے۔ تو دنیا میں تو ہم کو جینا ہے، دنیا میں ہم کو استعمال تو کرنا ہے، لیکن محبت جو ہے نا کہ اسپیشل ٹائپ کی جو محبت ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اور لوگ دنیا کی چیزوں کے لیے ویسی وہ محبت دے دیتے ہیں۔ تو اس میں کہ دنیا میں جینا تو ہے، اس کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن بے رغبتی کے ساتھ۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ دنیا کو استعمال کرنا ہے، آخرت حاصل کرنا ہے اس کے ذریعے۔ یہ بڑا اچھا ایکسپلین کیا اسکالرز نے کہ جیسے یہ دنیا جو ہے نا، یہ سمندر، جیسے سمندر کا پانی ہے دنیا ہے، اور جو ہمارا دل ہے یہ کشتی ہے۔ تو سمندر کا پانی ہم کو چاہیے، تو کشتی کو چاہیے، تو کشتی زمین پہ تو نہیں چلتی، پانی میں ہی چلنا ہے اس کو۔ اور تو اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہ رہے تو ہم یہ پانی استعمال تو کریں گے ہم، لیکن یہ پانی اگر کشتی کے باہر رہا تو صحیح ہے، اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو ڈبا دے گا۔ ویسے ہی ہوتا ہے، دنیا کی محبت ایسی ہے، جب تک کہ ہمارے دل میں نہیں آئے ہم استعمال کریں گے اس کو استعمال کریں گے ہم، اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر اس سے ہم آخرت، اللہ کی رضا حاصل کریں گے، اپنا آخرت کا، ہمارے جنت کا، جو ہماری جنت میں جگہ ہے انشاءاللہ وہ ہم اس کے ذریعے
وہاں تک پہنچیں گے. لیکن اس کو اگر ہم نے دل میں جگہ دے دی نا کہ یہی ہمارا ہم، یہی ہمارا غم، یہی ہمارا انجام بن گئی، تو یہ لے کے ڈوبے گی. پھر دوسری ایک چیز اسکالرس نے بتائی ہے، نمبر 5، ہم اتنے 5 ہی کریں گے یہاں پہ. نمبر 5 انہوں نے بتایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے نا، کہ دل صرف اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے اگر لگا ہوا ہے، تو اللہ کیا کرتے کہ وہ چیز پہ بندے کو ڈیپینڈنٹ بنا دیتے کہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے بغیر جیسے وہی اس کی زندگی بن جاتی ہے. اور پھر اللہ کیا کرتے اسی چیز سے آزماتے اور وہی چیز اس کا دھوکے کا سامان بن جاتی ہے، وہی چیز اس کو دھوکہ دیتی ہے. اس میں بہت ساری چیز ہو سکتا ہے، اس میں کوئی رشتہ داری، کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، کوئی کوئی پاور ہو سکتا ہے، یا پیسے ہو سکتے ہیں، یا مال ہو سکتا ہے، پراپرٹی ہو سکتی ہے، یہ خود کے ڈیزائرز اپنے، اس میں نمبر آف چیزیں ہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. لوگ اسکالرز نے بتایا کہ جو لوگ استقامت، جو اچھا انجام ان کا ہوتا ہے جو استقامت کے ساتھ چلتے رہتے دنیا میں، یعنی کہ جو نیکیاں وہ کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ جمے ہوئے ہوتے ہیں ہر حال میں، ہر خوشی میں، غم میں. ایسے وہ لوگوں کی طرح وہ نہیں ہوتے کہ اگر بہت تکلیف، مشکل، پریشانی آ گئی تو اللہ کی طرف پلٹے. جب اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تو یہ پھر سے دنیا میں لگ گئی، یہ پھر سے پورا کریڈٹ انہوں نے خود لے لیا اور ہٹ گئے. یہ ایسے نہیں ہوتے. یہ جو ہم ابواب کی بات کی تھی ہم نے، ہر خوشی، ہر غم، ہر چھوٹی، ہر بڑی چیز، ہر چیز کے لیے، اور جو نیکیاں وہ کرتے رہتے وہ کبھی ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اس پہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، کوشش کرتے اپنی پوری، کیونکہ آخر میں انسان ہے، پر اپنے طرف سے ان کی کوشش پوری ہے. اور ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جیسے وہ سوچتے، جیسے وہ چاہتے ویسے وہ کر رہے. اور اگر وہ نہیں بھی کر سکے نا تو ان کا دل میں جو خیال ہے، جو دل میں وہ جو چاہ رہے تھے، جو ان کا انٹینشن ہے، جو ان کی نیت ہے، وہ پیور ہوتی ہے. لیکن پھر ایسے ہے کہ ہم صرف انٹینشن کے بیسس پہ نا کیا کر سکتے تھے، کرنا تو ہے کیونکہ اللہ اعمال دیکھنے والے ہمارے ساتھ میں نا. تو سچائی اگر ہم کو ہماری پروف کرانی ہے تو صرف دل کا ارادہ کافی نہیں ہے، اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے عمل میں. اور پھر دوسرا ہے جو چیز حسن ظن، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا ظن رکھنا. جب ہمارے ساتھ کچھ مشکلات، کچھ پریشانی، کچھ تکلیفیں آنے لگتی ہیں نا، تو شیطان آ کے ایسے برے خیال ہمارے دل میں ڈالتے اللہ کے اگینسٹ کہ خدا نخواستہ اللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر دوسرا یہ کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یا اللہ تم سے محبت نہیں کرتے، یا پھر اللہ نے تم کو اتنے پریشانی میں کیوں ڈالا، یا تم نے اتنے نیکیاں کی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس طرح کے خیال شیطان ڈالتا ہے دماغ میں اور ہم اللہ کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں. لیکن جو لوگوں کا انجام صحیح ہوتا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی ان کو یہ بدگمان نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، کہ اچھا گمان صرف انسانوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنا عبادت ہے. تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان، اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسے ہمارے گمان ویسے اللہ فیصلے کریں گے. پر جو بھی ہمارے سچائی ہے، سچائی کا معنی ہی عمل ہے. پھر یہ دوسری جو ان میں بات ہوتی ہے، یہ بہت جلد باز ہوتے ہیں استغفار کرنے میں. جیسے گناہ ہو جائے ان کو امیڈیٹلی، اگر گناہ ہو گیا ان کے ہاتھ سے، تو امیڈیٹ استغفار کرتے، امیڈیٹ توبہ کرتے، امیڈیٹ ان کو ندامت ہوتی ہے. اور یہ کچھ انہوں نے سائنس دی ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا انجام اچھا ہوا. اوور آل زندگی سب سے بڑا سائن ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کسی کو لا الہ الا اللہ اگر نصیب ہو کے اس کا، جس کے زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ آ گیا، پھر وہ باقی سارے اپنے معاملات، ان کا عقیدہ، ان کے اعمال صحیح تھے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن موت آنا یا شہید کی موت آنا، یہ سب اچھے سائنس میں سے ہے. اب اس کے علاوہ بھی جیسے جمعہ کو کوئی اور، وہ ان کی آبویس ان کا جو تھا وہ نہ، جیسے جو اللہ کا جو مقام ہے ہم تو کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو دکھتی ہے لوگوں کی کہ وہ اس نظر نہیں آتی تھی. انفیکٹ وہ دین کو یا اللہ کا مذاق بنا رہے، یا دین کی باتوں کا مذاق بنا رہے. اور یہ جمعہ کے دن فوت ہے اگر مسلم، لیکن فوت ہو گئے جمعہ کے دن، تو ہم ان کے بارے میں ایسا نہیں بول سکتے کہ بس کیونکہ صرف جمعہ کے دن، جسٹ بیکاز وہ جمعہ کے دن ان کو موت آئی تو اس وجہ سے ان کا جو انجام ہے یا ان کا جو خاتمہ ہے صحیح ہوا، ایسے نہیں. اس سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو ماں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی، کیسے کیسے مرحلوں سے گزر کے ماں نے اپنے بچوں کو پیدا کیا، تو اس کا اپریسیشن ہونا چاہیے. تو ہر کام میں جو ہے بندہ سستی نہیں کرے، لیکن پلاننگ ہونا چاہیے. پلاننگ کرنا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں کرنا، یہ اللہ کی طرف سے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے.
اور ہیوملٹی ہونا چاہیے نالج کو لے کے کہ یہ ھذا من فضل ربی. اور بس آئی تھنک اتنا کافی ہے یہ حدیث کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم حدیث نمبر 5 کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو حسن خاتمہ نصیب کرے اور ہم کو اللہ جو خوش قسمت ہے ہماری جو خوش قسمت ہے ان میں سے ہم کو لکھ دے اللہ تعالیٰ. ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ ہم کو خوش قسمتوں میں سے لکھ دے, ہمارے لیے نیک کام کرنا آسان کرے اللہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کچھ کویشچنز ہے تو میں لے لوں گی, میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں, پھر انشاءاللہ اگر کچھ کویشچنز ہے تو لے لیں گے, نہیں تو پھر نیکسٹ ویک ملتے.